السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، عزیز ساتھیوں، کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ دوستو، آج آپ کے لیے میں بہت ہی بہترین اور زبردست قصہ لے کر آیا ہوں۔ اس قصے کو سننے سے پہلے ویڈیو کو مکمل دیکھنا اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کرنا۔ چلیے آج کا قصہ ہم سناتے ہیں۔ یہ قصہ ایک ماں اور بیٹے کا ہے۔ ایک اللہ والے کسی بستی سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک ماں اپنے بیٹے کو مار رہی ہے، اور ماں اتنے غصے میں تھی کہ بیٹے سے کہہ رہی ہے، چلا جائے میری آنکھوں کے سامنے سے، چلا جائے میری نظروں کے سامنے سے۔ تو یہ کہہ کر اس ماں نے گھر کا دروازہ بند کر لیا، اور یہ بچہ روتا رہا، دروازہ کھٹکھٹاتا رہا، لیکن اس کی ماں نے دروازہ نہیں کھولا۔ کافی دیر ہو گئی اور یہ اللہ والا اس بچے کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ تو یہ روتا روتا گھر سے نکلا اور کسی گلی کے کونے پر پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا، اس نے دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، پھر یہ تھوڑی سی آگے اور بڑھا۔ یہ اللہ والے فرماتے ہیں، میں نے اس کا پیچھا کیا کہ یہ بچہ جاتا کدھر ہے۔ تو دیکھا کہ چوک میں یہ بچہ تھوڑی دیر بیٹھ گیا، ٹھہر گیا۔ گھنی دیر بعد بچہ پھر واپس آیا، اور واپس آ کر اس نے دروازہ دوبارہ پھر کھٹکھٹایا، لیکن اس کے لیے دروازہ نہیں کھلا۔ یہ رو رہا تھا، روتے روتے دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا، لیکن اس کی ماں نے اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا۔ تو اس بچے نے فوراً یہ وہیں بیٹھ گیا اور اس کو نیند آ گئی۔ تو ماں کسی کام سے باہر نکلی، دیکھا کہ بچہ دروازے پہ سو رہا ہے۔ ماں نے پھر اس کو اٹھایا اور پھر مارا، اور کہا کہ تو اپنی شکل کیوں دکھاتا ہے، چلا جا میرے نظروں کے سامنے سے، مجھے دوبارہ اپنی شکل نہ دکھانا۔ یہ بچہ روتا روتا ماں سے لپٹ گیا اور کہا کہ ماں، جب آپ نے مجھے مارا تھا تو میں یہاں سے چلا گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں کہیں رہ لوں گا، کہیں اپنی زندگی گزار لوں گا، کہیں کھانا کھا لوں گا۔ تو جب میں گلی کے اس کونے پہ جا کر پہنچا تو مجھے خیال آیا کہ تو گھر سے باہر جا تو رہا ہے، لیکن تجھے ماں جیسی محبت کہاں ملے گی۔ آپ مجھے اتنا محبت کرتی ہے، آپ میری چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو پورا کرتی ہے، میرا اتنا خیال رکھتی ہے، آپ جیسی مجھے کہاں ملے گی محبت کرنے والی۔ جب اس کی ماں نے یہ الفاظ سنے تو اس کی ماں رو پڑی اور اپنے بیٹے کو گلے سے لگایا اور کہا کہ تو مجھے پریشان کیوں کرتا ہے، تو مجھے ستاتا کیوں ہے، مجھ سے وعدہ کر، آج کے بعد تو مجھے کبھی بھی نہیں ستائے گا۔ تو یہ اللہ والے تماشا دیکھ رہے تھے، اس کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے۔ کاش اگر بندہ بھی اپنے رب کو منا لے، یقیناً ضرور ہے اللہ اسے معاف فرما دیں گے، اور اللہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ابھی بھی وقت ہے، اپنے رب کو منا لو۔ یہ زندگی جو گزر چکی ہے لاپرواہی میں، اور اپنے رب کو منا لو۔ اگر آپ ایک مرتبہ بھی سچے دل سے توبہ کر لیں گے، اگر آپ نے سمندر کے برابر بھی گناہ کیے ہوں گے، اللہ اس کو بھی معاف فرما دیں گے۔ اگر آپ زمین سے لے کر آسمان کی سطح تک اگر آپ گناہوں میں ڈوبے پڑے ہوں گے، اللہ اس کو بھی معاف فرما دیں گے۔ ایک مرتبہ ایک ہی مرتبہ اللہ سے کہہ دے، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ رونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کے پاس رونا نہیں آتا، رونے کی شکل بنا لے، اللہ اس پہ بھی ترس آ جائے گا۔ میرے اللہ تو اتنا غفور الرحیم ہے، وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، ابھی بھی وقت ہے،
اپنے رب کو منا لو. زندگی گناہوں میں گزر گئی. جانتے ہیں اللہ آپ سے کتنا محبت کرتا ہے, کتنی الفت رکھتے ہیں, کتنا محبت کرتے ہیں. تو میں آپ کو ایک مثال کے طور پر سمجھا دیتا ہوں. یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا قصہ آپ نے سنا ہوگا. یہ بہت ہی لمبا واقعہ ہے, بہت ہی لمبا قصہ ہے. سورہ یوسف بھری پڑی ہے. تو یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی جدائیگی میں اتنا روتے تھے, آنکھوں سے نابینا ہو گئے, دیکھنا بند ہو گیا. جس کا یہ نہ پتہ ہو کہ وہ مرا ہے یا زندہ ہے, اس کے بارے میں اتنا روتے, بہت روتے. فرشتوں نے بھی اجازت چاہی, یا اللہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ باپ اپنے بیٹے سے کس انداز میں ملتا ہے, کس انداز میں ملاقات کرتا ہے, جس کے بارے میں ابھی یہ نہ پتہ ہو وہ زندہ ہے, وہ مرا ہے, وہ کیسا ہے. جب کافی سالوں بعد یوسف علیہ السلام کی اطلاع ملی, یعقوب علیہ السلام ان کی زیارت کے لیے اپنے بیٹے سے ملاقات کرنے کے لیے گئے. تو پہنچے تو زبان سے یوسف کہہ بھی نہیں پاتے تھے, بے ہوش ہو جاتے تھے. پھر زبان سے یوسف کہتے, پھر بے ہوش ہو جاتے. تو فرشتوں نے کہا یا اللہ تو نے اتنی محبت دنیا میں پیدا کی ہے کہ اس سے بھی زیادہ تو نے محبت کاری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے فرشتوں, ایک میرے نبی کی ایک امت آئے گی اخیر میں اس سے 70 گنا زیادہ حصہ 70 حصہ زیادہ اس سے محبت کروں گا. میرے بھائیو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ ہم سے کتنا محبت کرتا ہے, کتنا پیار کرتا ہے. تو ابھی بھی وقت ہے اپنے گناہوں کی توبہ کر لے اور میرے بھائیو اللہ کی بارگاہ میں آ جائے, اللہ کے سامنے سجدہ ریزہ ہو جائے. وہ چاہ رہا ہے میرے بندہ میرے پاس کب آئے, مجھے کب پکارے.